اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اس خدائے ببرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی حق کی تعلیم دینا شروع کی تو مشرکین مکہ آپ کے دشمن بن گئے اور طرح طرح کی تکلیف آپ کو پہنچاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک گلی سے گزرا کرتے تھے۔ اس گلی میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو ابھی مشرف اسلام نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر روز اپنی چھت پر کوڑے کرکٹ کی ایک ٹوکری لے کر بیٹھ جاتی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چھت کے نیچے سے گزرتے تو وہ بڑھیا ٹوکری کی تمام گندگی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیتی اور خوش ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اور لباس جھاڑتے ہوئے گزر جاتے۔ کبھی ماتھے پر بل نہ آتا، اکثر کیا بلا ناغہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ بڑھیا اپنا یہ اذیت ناک کام کرتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزر جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے یعنی بڑھیا کے گھر کے سامنے سے گزرے تو کسی نے ان پر کوڑا نہ پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ آج اس بڑھیا نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ خیال آیا کہ کہیں بیمار نہ ہو۔ کسی سے دریافت کرنے پر تصدیق ہوئی کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کراہتی ہوئی آواز آئی، کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد۔ یہ سن کر بڑھیا کانپ گئی اور سوچنے لگی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لے لیں گے کیونکہ آج میں بیمار ہوں، میں ناتواں ہوں، آج وہ جو چاہیں گے میرے ساتھ سلوک کریں گے۔ بہرحال بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا سے بڑے پیار اور نرم و حلیم لہجے میں پوچھا، آج آپ چھت پر موجود نہ تھیں، مجھے خیال آیا کہ شاید آپ بیمار ہیں۔ آپ بیمار اور تنہا ہیں، آپ کی تیمہ داری کرنے والا کوئی نہیں، میں آپ کو دوا لا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا لا کر دی، اسے پانی پلایا اور اس کے گھر کی صفائی بھی اپنے ہاتھوں سے کی، اور جب تک وہ بڑھیا بیمار رہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خدمت و تیمہ داری کرتے رہے۔ اب بڑھیا کا خوف بالکل دور ہو گیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے اتنی متاثر ہوئی کہ دائرے اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ تھا وہ حسن سلوک جس کا مظاہرہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیروں اور پستیوں سے انسان کو نکال کر اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔